عوام مہنگائی سے مر رہے ہیں، سیلاب کی آفت میں گھرے ہیں، کرائم منسٹر قوم کا پیسہ عیاشیوں میں اڑا رہا ہے، کٹ پتلیوں کو ملک مزید تباہی کی بھیٹ چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبات کنونشن اور پی ٹی آئی سینیٹرز کے اجلاس میں عمران خان نے کہا، مجرموں کو NRO 2 دے کر ملک و قوم کے ساتھ مجرمانہ مذاق کیا گیا، اچھی بھلی مستحکم معیشت کو تباہی کے گڑھے میں اتار دیا گیا، غیر یقینی کی کیفیت معیشت کے لیے زہر قاتل ہے، الیکشن کے اعلان سے مسائل حل ہوں گے۔ شہباز شریف ہر جگہ جا کر کہتا ہے میں بھیک نہیں مانگتا مگر مجبور ہوں، چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، قوانین میں ترامیم کر کے اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں۔ عالمی برادری نے سیلاب متاثرین کی فوری مدد نہ کی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ پاکستان کو قرض کی ادائیگی میں ریلیف کی ضرورت ہے، 2 ماہ میں ادائیگی کرنی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک سے کہا ہے کہ نیا پروگرام دیا جائے، عالمی ریلیف کے بغیر پیروں پر کھڑا ہونا ناممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات، سیلاب متاثرین کے لیے آواز اٹھانے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اقوام متحدہ کا پاکستان کے لیے ڈونرز کانفرنس بلانے کا فیصلہ، ذرائع کا کہنا ہے کہ فرانس دسمبر میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بڑی تباہی کا سامنا ہے، ملک کا 1/3 رقبہ ڈوبا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا نیو یارک میں پاکستان کی سربراہی میں G77 ممالک کے اجلاس سے خطاب، کہا قرض کا خاتمہ نہیں، ادائیگی میں تاخیر چاہتے ہیں۔ عالمی برادری کو اس وقت پاکستان پر قرض کی ادائیگی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں IMF کو معلوم ہے پاکستان میں سیلاب سے کتنا نقصان ہوا، پاکستان کو رعایت ملے گی اور قرض کی اگلی قسط میں رقم بڑھ کر ملے گی، عالمی بینک سے بھی پاکستان کو زیادہ قرض ملے گا۔ آٹے کی قیمت میں اضافے کا نیا ریکارڈ قائم، ایک ہفتے میں آٹا 58.5 روپے فی کلو مہنگا۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1170 روپے تک مہنگا ہوا۔ کراچی اور کوئٹہ کے شہری ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور، کراچی کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کی قیمت 2400 روپے تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کی قیمت 315 روپے، پشاور میں 980 روپے بڑھ گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی 20 کلو آٹا 315 روپے مہنگا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر سستے آٹے کی قلت، لمبی قطاروں میں لگنے کے باوجود خریدار خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ اسلام آباد کے نان بائیوں کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان، کہتے ہیں کہ کل سے روٹی 20 اور نان 25 روپے میں فروخت کریں گے۔ Gas is all purchased by Europe, and if we are not able to provide gas, we'll be in deep trouble. I've spoken to Russian President Putin about the availability of gas, and he has promised me that he will most definitely look into this. آٹا میسر تھا نہ دالیں، اب کھانا پکانے کے لیے گیس بھی نہیں ملے گی، اتحادی حکومت میں ایک اور بحران کا خطرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا، کہا مشکلات بڑھ سکتی ہیں، گیس کے لیے ہم نے ٹینڈرز دیے، ساری گیس یورپ نے خرید لی، روس سے گیس اور گندم کی خریداری کی بات کی ہے۔ عمران خان کی اپیل پر عوام مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر، تحریک انصاف کا ملک گیر احتجاج، شہر شہر ریلیوں اور مظاہروں میں امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعروں کی گونج۔ لاہور میں لبرٹی چوک سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی، موٹر سائیکل سواروں کا بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج، کراچی میں ریگل چوک اور 3 تلوار پر احتجاج، خواتین اور تاجر رہنماؤں کی بھی شرکت، کوئٹہ میں مظاہرین کے مہنگائی کے خلاف نعرے، مہمند، ملتان، گجرانوالہ، ساہیوال، ڈسکا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا مہنگائی کے خلاف احتجاج، شرکاء کا حقیقی آزادی کی تحریک میں عمران خان کا ساتھ دینے کا عزم۔ پنجاب حکومت کا پولیس نفری اسلام آباد نہ بھجوانے کا فیصلہ، وزیر داخلہ پنجاب اور IG نے وفاقی وزارت داخلہ کے مراسلے کا جواب بھیج دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سیکیورٹی کے پیش نظر راولپنڈی پولیس کو ذمہ داریاں سونپی جائیں گی،
وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کہتے ہیں پنجاب میں کسی کو غیر آئینی احکامات کا نہیں کہیں گے. 25 مئی واقعات کی شفاف انکوائری ہوگی. صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا وفاقی حکومت ڈنڈے کے زور پر کام کروانا چاہتی ہے. پنجاب میں تبدیلی کو دیوانے کا خواب بھی قرار دیا. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بڑا ریلیف مل گیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دی. عدالت نے کہا کہ وارنٹ گرفتاری مکمل طور پر منسوخ اس وقت ہوں گے جب ملزم پیش ہوگا. دوران سماعت لیگی رہنما کے وکیل نے موقف اپنایا. اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ منسوخ کیے جائیں. اسحاق ڈار ایئرپورٹ پر اتر کر سیدھے عدالت میں پیش ہوں گے. مجرموں کی عیاشیاں ہوئی ہوئی ہیں, چوروں کی عید ہوئی ہے, کرپشن کے کیسز سارے آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں. آئے اس لیے آصف کا بڑا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ. اسحاق ڈار مجرم ہیں, مجرموں کی عیاشیاں چل رہی ہیں, چوروں کی عید ہے, کرپشن کیسز معاف ہو رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں یہ چور ملک اور معیشت تباہ کرنے کے لیے ہی آئے تھے. نواز شریف آئیں ان کا شاندار استقبال کروں گا. شیخ رشید نے کہا اسحاق ڈار ہوں یا نواز شریف جو بھی آئے حکومت کا کھیل ختم. 20 سے 25 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. بھکاری خیرات مانگنے کے سوا کوئی کام نہیں کر رہے. ایک بت کو تراشا 3 اداروں نے مل کے, اور آج کیا اس کو سہولت اسی طرح مل رہی ہے یا کسی ایک جانب سے زیادہ مل رہی ہے؟ اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں چیزیں تو نظر بھی آنا چاہیے. نون لیگ کی روش برقرار. لیگی رہنماؤں کی اداروں پر الزامات کی بھرمار. جاوید لطیف کا پھر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر اداروں پر حملہ. کہا کہ جن 3 اداروں نے مل کر ایک بت تراشا کیا وہ نیوٹرل ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہیں تو نظر بھی آنا چاہیے. کوئی مت سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے. ہوش کی ناخن لیں. خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں نے عمران خان کو یہ سبق سکھا دیا ہے جو بے لگام منہ پھٹ اور بدتمیز ہوگا اس سے ڈرو, جو بدتمیزی نہ کرے اس کو رگڑا لگاؤ. ملک میں انصاف کا نظام یہ ہے کہ کوئی پتلی گلی سے نکل رہا ہے اور کوئی کئی سال سزا کاٹ رہا ہے. آشیانہ اقبال ہاؤسنگ کیس میں وزیر اعظم کو حاضری سے مستقل استثناء مل گیا. لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کی درخواست منظور کر لی. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست دائر کر دی. موقف اپنایا. نیب کو 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیس میں کارروائی کا اختیار نہیں. عدالت ضبط اثاثے بحال کرنے اور ریفرنس سے بری کرنے کا حکم دے. Progress can only be made if all political parties come together to follow the established democratic practices and perform their respective roles in Parliament under the Constitution. سیاسی لیڈرشپ کو سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب. کہا کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو تو جمہوریت ہجوم کی حکمرانی بن جاتی ہے. آئین پاکستان عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے. عدلیہ آئین کے دفاع اور قانون کی رکھوالی ہے. کمزور اور پسے طبقے کے حقوق کو عدلیہ نے اپنے فیصلوں سے محفوظ کیا. عدلیہ نے بلا تعصب قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا ہے. عدلیہ نے معاشرے کے محروم طبقے کے حقوق کے تحفظ کے لیے یادگار فیصلے کیے. سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ بار فیصلے سے نظریہ ضرورت کا راستہ بند کر دیا. آرمی چیف کا بدین میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ. امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. آئی ایس پی آر نے بتایا جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. ریلیف میڈیکل کیمپ میں وقت گزارا. ریسکیو اور ریلیف میں مصروف پاک فوج کے جوانوں سے بھی ملاقات کی. لاہور میں نومولود بچی کو چلتی موٹر سائیکل سے پھینک دیا گیا. بچی سر پر چوٹ لگنے سے زخمی ہوئی. چلڈرن اسپتال میں دم توڑ گئی. گلبرگ میں انسانیت سوز واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. سی سی پی او لاہور کا نوٹس. ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم. مقدمہ درج کر دیا گیا. اسلام آباد میں سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے نے بیوی کو قتل کر دیا. ملزم شاہ نواز گرفتار.
पुलिस के मुताबिक शाहनवाज ने बीवी सारा को सर पर वार करके कत्ल किया। पोली क्लिनिक अस्पताल में मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात, सर पर जख्म की तस्दीक। कत्ल की वजह का तायुन न किया जा सका। डॉक्टर्स का फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। अयाज अमीर कहते हैं ऐसा सदमा किसी को ना हो। सिंध हुकूमत और पुलिस हर फोरम पर बदनामी का बायस बनी हुई है। डमी वजीर खारजा दोस्तियां निभा रहे हैं। इमरान इस्माइल का ट्वीट, लिखा यूएन सेक्रेटरी जनरल के कमरे तक SSU तस्वीरें बनाने कैसे पहुंची। आसिफ जरदारी के दस्ते रास्त SSU सरबराह को ओहदे से हटाया जाए। आला सतह की इंक्वायरी की जाए। पंजाब हुकूमत और आलमी बैंक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आलमी बैंक की सैलाब ज़दगान के लिए $35 मिलियन देने की पेशकश। कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा $35 मिलियन एहसास प्रोग्राम से लिंक करके तकसीम करेंगे। आलमी बैंक के साथ ताउन का सिलसिला असर नौ शुरू करना चाहते हैं। मेरे साबिक़ा दौर में आलमी बैंक के ताउन से इनकलाबी इस्लाहात लाई गई थी। एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स प्रोग्राम को आलमी सतह पर पज़िराई मिली। सैलाब मुतासरीन के लिए एक के बाद दूसरी कयामत। जगह जगह भूख के डेरे, बीमारियों और मौत के साए। कंदकोट में 3 दिन में गैस्ट्रो मलेरिया से 6 अफराद दम तोड़ गए। रोजाना सैकड़ों अफराद वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। नवाब शाह में 2 माह बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। ताफुन ज़दा पानी में मच्छरों की बहुतात, बीमारियों का फैलाव। रिलीफ कैंपों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। नौशर फिरोज में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र। जैकबाबाद के मुतासरीन का प्रेस क्लब के सामने धरना। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारे। दादू में सैलाब मुतासरीन के घरों को वापसी, तिनका जोड़ना, रोजगार का जरिया ढूंढना बड़ा चैलेंज। किसान मुमताज अली का खानदान भी घर पहुंचने पर खुश, साथ ही दीवारें गिरने का खौफ और रोजगार की परेशानी। कहते हैं कि रिलीफ कैंप में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। डर है कि घर की दीवारें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। रोजी रोटी की फिक्र अलग सता रही है। डेंगू मच्छर के मुल्क भर में हमले। कराची में भी फैलाव कम न हो सका। 24 घंटे में 297 नए केस रिपोर्ट। रवा माह केसेस की तादाद 3843 हो गई। मरीजों की भरमार, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। रावलपिंडी में मजीद एक मरीज चल बसा। 97 नए केस सामने आए। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में भी 77 अफराद मुतासिर। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से अब तक 5 अफराद जान से गए। मुल्क में अशियाए खुरनोश की कोई कमी नहीं है। आइंदा 6 माह के लिए गंदम का बड़ा जखीरा दस्तयाब है। गंदम की 1.8 मिलियन टन की दरामद भी की जा रही है। NFRCC के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर, दालें और चावल भी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी हैं। ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और आलू की दरामद जारी है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत रिवायती ओछे हथकंडों से बाज ना आया। पेश मंजर मोदी सैलाब पर गम का इजहार करते रहे। पस मंजर भारतीय कारिंदे ट्विटर से हमले करते रहे। दिल्ली में बैठे अकाउंट यूजर्स खुद को कश्मीरी जाहिर करते रहे। पाकिस्तान और चीन पर हमले किए। 24 अगस्त को ट्विटर ने चोरी पकड़ी। हजारों भारतीय अकाउंट बंद कर दिए। साइबर वॉर में भारत पहले भी खिफ्फत उठा चुका। गुज़श्ता साल यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को रंगे हाथों पकड़ा था। ईरान में नौजवान लड़की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में पुरस्कार मौत। मुल्क भर में एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। 80 शहरों में मुजाहिरे। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, हलाकतें 23 हो गईं। मुतादिद जख्मी, सैकड़ों शहरी गिरफ्तार। ईरानी सदर कहते हैं कि लड़की की मौत की तहकीकात होनी चाहिए। की सुपर पावर के सरबराह को सीढ़ियों की तलाश। अमेरिकी सदर बाइडेन स्टेज से उतरने का रास्ता भूल गए। अक़वाम मुत्तहिदा की ग्लोबल फंड कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद वापसी पर परेशान। इधर जाऊं या उधर जाऊं फैसला न कर सके।
پاک انگلینڈ T20 سیریز میں برتری کی جنگ 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر انگلینڈ کا پاکستان کو جیت کے لیے 222 رنز کا ہدف. انگلش بلے بازوں کا لاٹھی چارج. ہیری بروک اور بین ڈکٹ کی طوفانی نصف سینچریز. ول جیکس کے 40 رن. عثمان قادر کے 2 شکار. حارث روف کی برق رفتار گیند ہیری بروک کے ہیلمٹ میں پھنس گئی. سعودی عرب کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں سڑکیں اور عمارتیں سبز اور روشنیوں سے جگمگا اٹھی. شاندار لائٹ شو شاہراہ پر 92 کے دیوہیکل ہند سے روشن ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد. نیک خواہشات کا اظہار کیا.